السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج مزید 3 احادیث کا مطالعہ کرتا ہوں مشکوٰۃ شریف سے۔ اس وقت میرے سامنے جو حدیث ہے اس کا نمبر ہے 46/3۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کر دینے والی 7 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، کسی کو خدا کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا الا یہ کہ جائز ہو۔ نمبر 3، سود کھانا۔ نمبر 4، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 5، لڑائی کے وقت پیٹھ دکھانا یعنی جہاد سے فرار۔ نمبر 6، جادو کرنا۔ نمبر 7، پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس پہ اگر غور کریں تو جو باتیں بھی اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بڑی اہم ہے اور دنیا میں فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ گناہ کبیرہ ہیں سارے۔ قرآن میں بھی ان کی ممانعت آئی ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ خدا کا شریک ٹھہرانا، ہم جانتے ہیں اس سے بڑا گناہ کبیرہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ کی سزا ملے گی خدا کے شریک ٹھہرانے والے کو قیامت کے بعد۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کسی کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو ناحق قتل کر دینا، بلا وجہ قتل کر دینا، یا کوئی وجہ بھی ہو تو یعنی دولت، جائیداد، دشمنی، کسی یعنی بے گناہ کو قتل کرنا جس کا کوئی قصور نہیں ہے، یا اس سے کچھ غلطی ہوئی ہے تب بھی بغیر کسی مقدمہ چلائے اس کا جرم ثابت کیے اس کو قتل کر دینا، غصے میں آ کے کسی کو قتل کر دینا، بدلہ لینے کے لیے کسی کو قتل کر دینا، یہ وہ سارے اقدام ہیں جو انتہائی ناقابل نفرت ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ صرف ایک صورت ہے جس میں کہ قتل جائز قرار دیا گیا ہے، بلکہ 2 صورتیں ہیں حقیقت میں دیکھا گیا قرآن کے مطابق۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قتل جو کیا جائے گا اس قاتل کا، یہ عدالت کے تھرو کیا جائے گا، یعنی خود ہم کو اختیار اللہ تعالیٰ نہیں دیا کہ تم اٹھو اور جا کے اسے مار دو، نہیں، اس کا پہلا مقدمہ عدالت میں پیش کرو، اس کا جرم ثابت کرو، اور وہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدالت کو اختیار ہے کہ اس کا قتل کا حکم دے سکتی ہے، اور قانونی طور پر اس کو سزا دی جا سکتی ہے موت کی۔ دوسرا ایک قتل کا جو قرآن سے ثابت ہے کہ کسی انسان کو مارا جا سکتا ہے جان سے، اس وقت جبکہ وہ فساد فی الارض کر رہا ہے، یعنی اس نے زمین میں بس فساد پھیلا رکھا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، ہر برے کام کر رہا ہے، یعنی اسے انسانیت تنگ آ چکی ہے، خدا کے بندے اس سے تنگ آ گئے ہیں اس کی زیادتیوں سے، اس کے ظلم سے۔ تو پھر ایسے جس کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہو ملک میں، تو ایسے آدمی کا بھی قتل جائز ہے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا، یا تو لڑائی کے لڑکے مارا جائے، یا اس کو پکڑ کے اس کے اوپر بھی مقدمہ چلایا جائے اور اس کو
قتل کیا جائے، اس کی جان لی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسی صورت نہیں ہے کہ جس کو بہانہ بنا کے کسی کو قتل کیا جائے، کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے، وہ ایسا کہ اس کا ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جا سکتا کہ جو چاہے اٹھے اور کسی کو قتل کر دے۔ تیسرا جو ہے یہ بھی بڑا گناہ کبیرہ، اس کے بارے میں قرآن بھی بہت سختی سے منع کرتا ہے، اور وہ ہے سود کھانا۔ قرآن نے بہت سختی سے اس سے منع کیا ہے، اور اس کی تفصیلات علماء نے بیان کی ہیں۔ سود کھانا کیا ہے، کیا چیز سود ہوتی ہے، کیا چیز نہیں ہوتی ہے، یہ تمام باتیں جو سود میں داخل ہوتی ہیں، جو لین دین سود میں داخل ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ پھر ایک اور گناہ جو اللہ کی نظر میں بہت برا ہے، کسی یتیم کو مال کھانا، یعنی کہ کسی بچے کے والدین کا انتقال کر گئے ہوں اور اس بچے کے وراثت میں کچھ مال چھوڑ گئے ہوں یا جائیداد چھوڑ گئے ہوں، اس کو ہڑپنا یا اس کو ناجائز طریقے سے اس کو مال کو کھانا، اور وہ اس کو یتیم پر نہیں خرچ کرنا بلکہ اپنی ذات پر ذاتی استعمال میں لے آنا، تو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ یتیموں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ رحمت و شفقت کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، کجا یہ کہ اس کا مال کھا جائیں۔ پھر ایک اور بڑا گناہ جس کا ذکر کیا ہے، لڑائی کے وقت پیٹھ دکھانا، یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت برا ہے۔ واقعی جب جنگ ہو رہی ہو کفر اسلام کی، اس میں انسان اگر میدان چھوڑ کے بھاگ جائے اور مسلمانوں کی شکست کا باعث بنے، تو اس سے زیادہ شرم کی اور کیا بات ہے۔ تو یہ گناہ کو بھی بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر جادو کرنا، یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت برا گناہ ہے، اس کی جگہ جگہ اس کے اوپر تنقید کی گئی، اس کو منع کیا گیا، اسے روکا گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک نہایت قبیح کام ہے، یہ شیطانی کام ہے، شیطان اس کے لیے اکساتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے۔ پھر آخری ایک بڑا گناہ جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ ظاہر ہے کہ ایک پاک دامن عورت ہو جس کا کوئی گناہ نہیں ہو، اس کے اوپر اگر زنا کی تہمت لگائی جائے تو پھر وہ اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، وہ چاہے شادی شدہ ہو چاہے کنواری ہو، لیکن اگر اس کے اوپر ایک مرتبہ یہ تہمت لگ گئی تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ ہے تو اس کی شادی ٹوٹ سکتی ہے، اگر کنواری ہے تو اس کی شادی ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان تمام وجوہات کی وجہ سے یہ گناہ بھی بہت برا اللہ تعالیٰ کے سمجھا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے منع کیا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ان 7 بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور ان سے اپنے آپ کو روکے، ہرگز ان پر عمل نہ کرے، ان کو اختیار نہ کرے۔ اس معاملے میں اپنے اوپر سختی سے ممانعت کا ضروری ہے، نہ صرف اپنے اوپر بلکہ دوسروں کو بھی اس سے منع کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے جس کا نمبر ہے 56/1، وسوسوں سے اللہ کی پناہ۔ یہ حدیث کچھ اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ آسمان کس نے بنایا ہے، زمین کس نے پیدا کی، جب تمہارے دل میں اس طرح کے وسوسے پیدا ہوں تو خدا سے پناہ مانگو اور اس خیال کو دل سے دور کر دو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسوسوں کے بارے میں انسان کو ہوشیار کیا ہے کہ کس طرح کے وسوسے انسان کے دل و دماغ میں آتے ہیں، مطلب خیال اکساہٹ محسوس کرتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ یعنی انسان بیٹھے بیٹھے یہ سوچتا رہتا ہے کہ یہ زمین کس نے بنایا، آسمان کس نے بنایا، اور آخر انتہا یہ ہے اس طرح کے وسوسوں کی انسان کہتا ہے کہ خدا کو کس نے بنایا۔ تو یہ ساری بیہودہ باتیں ہیں، ان پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی وسوسے اس طرح آئیں تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت برے وسوسے ہیں اور انسان کو لے جا کر ڈبا سکتے ہیں، غرق کر سکتے ہیں کسی بڑے گناہ میں۔ تو ہمیشہ انسان کو
اس طرح کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے معوذتین جو 2 صورتیں ہیں وہ بڑی اچھی صورتیں ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. ان کی اگر ہم تلاوت کرتے رہیں، ان کو بار بار پڑھتے رہیں، دل میں بھی زبان پر بھی، تو ان وسوسوں سے اللہ تعالی ہم کو محفوظ رکھتا ہے. اور یہ بہترین دعائیں ہیں وسوسوں سے دور رہنے کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.